بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج یہاں ہمارا نصیص نمبر 94 ہے 94۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون ولو نشاء لطمسنا على اعینہم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين۔ عزیز طلباء، پہلے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سمجھ لیجئے۔ الیوم نختم، الیوم آج، نختم مہر لگائیں گے ہم، علی افواہہم ان کے منہ پر، وتکلمنا اور بات کریں گے ہم سے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد اور گواہی دیں گے، ارجلہم ان کے پیر، بما بس سبب اس کے، کانوا یکسبون جو کمایا کرتے تھے، ولو نشاء اور اگر چاہے ہم، لطمسنا ضرور مٹا دے، علی اعینہم ان کی آنکھوں کو، فاستبقوا الصراط بس سبقت کرے وہ راستے کی طرف، فَأَنَّا يُبْصِرُونَ بس کہاں دیکھے وہ، وَلَوْ نَشَاء اور اگر چاہے ہم، لَمَسَخْنَاهُمْ ضرور شکل بگاڑ دے ہم ان کی، عَلَى مَكَانَتِهِمْ ان کی جگہ میں، فَمَا اسْتَطَاعُوا بس نہ طاقت رکھے وہ، مُضِيًّا جانے کی، وَلَا يَرْجِعُونَ اور نہ لوٹے وہ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ وَمَن نُعَمِّرْهُ اور جس کو بڑی عمر دیتے ہیں ہم، نُنَكِّسْهُ الٹا کر دیتے ہیں ہم اس کو، فی الخلق تخلیق میں، افلا یعقلون کیا بس سمجھتے نہیں وہ، وما علمناہ اور نہیں سکھایا ہم نے ان کو، الشعر شعر، وما ينبغی اور نہ مناسب ہے وہ، لہو ان کے لیے، ان ہوا نہیں ہے وہ وحی، الا ذکر مگر نصیحت، وقرآن اور پڑھنا قرآن، مبین واضح سلیس، لینذر تاکہ ڈرائے وہ، من کان اس کو جو، حیا زندہ، ویحق القول اور ثابت ہو جائے بات، علی الکافرین انکار کرنے والوں پر۔ اب دیکھیں، ختم یختم، ضرب یضرب سے، نختم جمع متکلم علی غیر کا صیغہ مضارع سے معنی ہے مہر لگانا۔ افوا یہ فمن کی جمع ہے، منہ کو کہتے ہیں۔ ارجل رجل کی جمع ہے۔ طمسا، طمسا علیہ صورت بگاڑنا، صورت بگاڑنا، اس کو دوسرے صورت میں تبدیل کرنا۔ اب اس کی ترکیب سمجھ لیجئے، ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم، لو شرطیہ ہے، نشاء فعل بفائل ہے، اور نشاء کا مفعول بھی محذوف ہے، کیا ہے؟ اے نشاء لطمسناها، لطمسناها، طمسنا، یعنی لطمسنا جواب شرط ہے۔ فاستبقوا الخیرات، استبقا کسی چیز کی طرف پہنچنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، سبقت کرنا۔ فَأَنَّا يُبْصِرُونَ استفہام انکاری ہے، یعنی نہیں دیکھ سکیں گے۔ لمسخنا، مسخا یعنی مسخا یمسخ، فتح یفتح سے شکل بگاڑنا، یعنی پہلی صورت کو دوسری صورت سے تبدیل کرنا۔ ولو نشاء لمسخناہم، ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، دیکھو مکانتہم مکان قیام گاہ کو کہتے ہیں، اور یہاں پر علی مکانتہم، علی بمانا فی ہے، یہاں علی بمانا فی ہے۔
वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क, नुअम्मिरहु ऐ नुतील अजलहु, हम उसकी उम्र दराज कर देते हैं। ये जम मुतकल्लिम मुज़ारे मजजूम है। और आगे नुनक्किसहु, नुनक्किसहु ऐ नुक़ल्लिबहु ऐ नजअलहु अला अक्स मा खलक़नाहु, हम उसकी तख्लीक पलट देते हैं, यानी हम बतदरीज इसकी हालात को बदल देते हैं, हत्ता कि ज़ुअफ़ में उसकी बच्चों जैसी हालात हो जाती है। वमन नुअम्मिरहु, ये जुमला मुस्तनिफ़ा है, यानी क़ुव्वत से ज़ुअफ़ की तरफ इंसान के हालात के बदलने की कैफियत को बयान करने के लिए लाया गया है। तो वमन, मन जो है ना वो इसमें शर्त, और नुअम्मिर फ़ेले शर्त है, और नुनक्किसु उसके लिए क्या है, जवाब शर्त है। अफला याक़िलून, अफला याक़िलून, तो अफला याक़िलून में फ़ा आतिफ़ा है, तक़दीर इबारती अतुतरकु अत्तफ़क्कुर, अतुतरकु तफ़क्कुर फला याक़िलून, वमा अल्लमनाहु शिअरा वमा यंबग़ी ला, वमा अल्लमनाहु शिअरा, ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कुफार की जानिब से शायर होने का इल्ज़ाम का जवाब है। और इसका अतफ सूरत की इब्तिदा में इन्नका लमिनल मुरसलीन जुमला कस्मिया पर इसका अतफ है। अश्शअर इसकी जमा अशआर है। शअर लुगत में इल्म, दकीक और एहसास लतीफ़ को और मौज़ून और मुक़फ़्फ़ा कलाम को कहते हैं। और इस्तिलाह में कलाम मुक़्तदा, यानी कलाम मुक़फ़्फ़ा कलाम और मौज़ून अलल क़स्द को कहते हैं। तो गोया के यानी वो शायर जो कि बिला कस्त इत्तिफाकी तौर पर जारी हो गया, जैसे कि आयात शरीफा और बास कलिमात नबी, इसलिए कि इनमें बिलाकस इत्तिफाकी तौर पर इल्म उरूज के मुताबिक वजन हो गया। यानी जो बिलाकस्त इंसान के मुंह से निकल जाए तो वो शेर नहीं कहलाता। शेर तो वो तो मुकफ़्फ़ा इबारत जो अलल क़स्द कही जाए तो उसको अशआर कहते हैं। और जो बिला यानी बिला तकल्लुफ, यानी जो बगैर कस के जो अशआर कहा जाए, जो इंसान के मुंह से बेतकल्लुफ बाज़ औक़ात निकल जाते हैं, जिससे कि बाज़ खतीब होते हैं तकरीर करते करते कुछ अशआर उनके ज़बान पे आ जाते हैं जो शेर की सूरत में मुक़फ़्फ़ा हो जाते हैं और मौज़ून हो जाते हैं, तो वो अशआर नहीं होता। अशआर वो होता है जो मुक़फ़्फ़ा अलल क़स्द कही जाए तो उसको अशआर कहते हैं। अब इस आयात मुबारक की वजाहत समझ लीजिए। अल-यौम नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम, आज हम इनके मुंह पर मोहर लगा देंगे, यानी इनको गुफ्तगू से रोक देंगे। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा, और इनके हाथ हमसे कलाम करेंगे और इनके पाँव पाँव गवाही देंगे। कानू बिमा कानू यक्सिबून, जो कुछ ये लोग करते थे। रिवायत में मरवी है कि काफिर इनकार करेंगे और झगड़ा करने लगेंगे, कि बल्कि कुरान मजीद में खुद भी अल्लाह ताला रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वो कहेंगे वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन, इनके खिलाफ इनके पड़ोसी घर वाले रिश्तेदार खानदान के लोग गवाही देंगे, वो कस्में उठाएंगे कि उन्होंने बिल्कुल शिरक नहीं किया। इस वक्त इनको कलाम से रोक दिया जाएगा और हाथ पाँव को बोलने का हुक्म होगा। इरशाद नबी है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बंदा कहेगा, आज मैं अपने मुतालिक किसी की गवाही ना मानूंगा सिवाय इस गवाह के जो मेरे अपने नफ्स से हो। बस इसके मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी और इसके अरकान जिस्म को कहा जाएगा कि बात करो। वो आधा इसके अमाल बोलकर बयान करेंगे, फिर कलाम के बाद उसको तखलिया में छोड़ दिया जाएगा और अपने आज़ा को मुखातब करके कहेगा, तुम्हारे सत्यानाश हो, मैं तुम्हारी तरफदारी के लिए तो झगड़ा कर रहा था और तुमने तो मेरे खिलाफी गवाही दे दिए। अब दर्द से इनके आंखों के, यानी इनको आंखों को मलियामेट कर दिया जाएगा। वलो नशाउ लतमसना अला अयुनिहिम, यानी ये भी हो सकता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर हम चाहते तो इनकी आंखों को मलियामेट कर देते, जरूर हम इनको अंधा कर देते और इनकी बसारत ले जाते। अब तम्स आंख का शिगाफ पार्ट, यानी उसके अंदर शिगाफ होना, सुराख हो जाना हो गया। फस्तबिकु सिरात, फिर ये रास्ते की तरफ दौड़ते फिरते। तो यहाँ पर फस्तबिकु सिरात, ये असल में जार को हज़फ करके फेल को मिला दिया, यानी इस्तबिकू इला इला सिरात फअन्ना युबसिरून, फिर उनको कहा नजर आता, यानी अन्ना यहाँ पर कैफा के माने में, फिर इस वक्त वो कैसे देखते जब हम इनकी आंखें मिटा चुके। यानी पत्थर बनाने की कुदरत है भी अल्लाह रब्बुल इज्जत में कि दुनिया में इनको पत्थर भी बना की शक्लें भी बिगाड़ देते। वलौ नशाउ लमसखना अला मकानतिहिम, और अगर हम चाहते तो इनकी सूरतें बदल डालते, यानी बंदर सुअर या पत्थर बना देते, अला मकानतिहिम इनकी जगह पर बाकी रखते हुए। फमस्तताउ, न ताकत रखते, यानी आने जाने की कुदरत ही ना रहती।
یا مضین آگے چلنے کی، ولا یرجعون نہ پیچھے لوٹ جانے کی۔ تو جوانی سے اب دیکھو کہ جوانی سے بڑھاپے کی قدرت ہے تو اٹھانے کی قدرت کیوں نہیں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ وہ انسان کو جوانی عطا کرتا ہے، جوانی عطا کرنے کے بعد اس کو بڑھاپے پہ اس کو ضعف میں لے جاتا ہے، اتنے کمزور کر دیتے جیسے کہ وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو پھر اس کو کیوں قدرت نہیں ہے کہ وہ دوبارہ، یعنی دوبارہ اٹھانے پر اس پر کیوں قدرت نہیں؟ بالکل اس کو قدرت ہے کہ انسان کو دوبارہ اٹھا دے روز محشر میں، جس کی ہم یعنی ومن نعمر ننکس، جس کی ہم زیادہ عمر کر دیتے ہیں اس کو الٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے جس کی عمر کو ہم طویل کرتے ہیں اس کے اعضاء کو پلٹ دیتے ہیں، بس طاقت کی جگہ ضعف اور کمزوری آ جاتی ہے، جوانی کے بجائے بڑھاپا آ جاتا ہے، اور یا اس کے لیے ہم نے شروع میں کمزوری جسم والا پیدا کیا اور عقل اور علم بنائے، پھر ان کو بڑھنے والا بنا یہاں تک کہ یہ جوانی کو پہنچے اور اپنے کمال میں پایا، اپنے کمال تک پہنچا اور اپنے حقوق اور فرائض کو سمجھنے اور جاننے والا بن گیا۔ پھر جب عمر کے انتہا کو پہنچا تو پھر اس کو پلٹ دیا، فی الخلق یعنی طبی حالات میں ہم نے اس کو کم ہونے والا بنا دیا، یہاں تک یہ ایسی حالات کی طرف لوٹ گیا جو کمزوری جسم میں بچوں کی حالات کی مشابہ تھی۔ اسی طرح عقل کے قلت اور علم سے فارغ جیسا کہ تیر کو پلٹ کر اس کے بلند حصے کو نیچا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمُ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا، سورۃ النحل میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا افلا یعقلون، کیا یہ لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے کہ جو ذات ان کو جوانی سے بڑھاپے میں منتقل کرنے کی قدرت رکھتی ہے اور ضعف سے قوت کی طرف لے جانے کی قدرت ہے اور تیز عقل سے کمزور عقل تک لے جا سکتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی آنکھیں مٹائے اور ان کے گھروں میں مسخ کر دے، اور صورت کے بعد ان کو اٹھا کر یعنی ان کو یعنی موت کے بعد ان کو اٹھا کر کھڑا کریں گے۔ اس پر بھی اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے۔ اب وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر الزام لگا رہے تھے وما علمناه الشعر وما ينبغي له، یہاں سے اس الزام کا جواب دے رہے ہیں کہ مشرکین مکہ آپ کو شاعر کہتے، وما علمناه الشعر، اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کو شاعری کا علم نہیں دیا، یعنی ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شعراء کے قول نہیں سکھائے، یا ہم نے ان کو تعلیم قرآن کے سبب شعر کا علم نہیں دیا۔ مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید شعر اور شاعری نہیں، وہ تو کلام موزون اور مقفع ہے جو معنی پر دلالت کرتا ہے، مگر نہ وزن نہ قافیہ، بس اس کے اور شعر کے درمیان کوئی مناسبت نہیں پائی جاتی۔ جب تم حقیقت کے نگاہ سے دیکھو وما ينبغي له، اور نہ آپ کے شایع نشان ہے، نہ آپ کے لیے درست ہے، اور نہ آپ کے شایع نشان ہے، نہ مناسب ہے، اور اگر طلب کرے تو بے تکلف بھی اس کو پا نہیں سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے آپ کو ایسا بنایا، اگر آپ شعر بنانے کا ارادہ کرے تو نہیں بنا سکتے، اور نہ زور کے ساتھ آواز کو بلند کر سکتے، جیسے کہ آپ کو امی بنایا آپ خط کی طرف رہنمائی نہیں پا سکتے حتیٰ کہ حجت زیادہ پختہ اور شبہ بالکل مٹنے والا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ شعر شاعری والے سے چیزیں آپ کو نہیں سکھائی۔ ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، نہیں مگر وہ نصیحت اور قرآن واضح ہے، وہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہے، یعنی جس سے جن اور انس کو واعظ کیا جاتا، وہ قرآن ایک آسمانی کتاب ہے جو محرابوں میں پڑھی جاتی اور عبادت خانوں میں تلاوت کی جاتی، اور اس کی تلاوت پر عمل سے دونوں جہانوں کی کامیابی میسر آتی۔ اس کے اور شعر کے درمیان کتنا بڑا فاصلہ ہے! شعر تو شیاطین کے وساوس کا ملغوبہ ہے، اور ان کا ایک شیطانوں کا ایک کلونا ہے، جس کو چاہتا وہ شعر شاعری بولتا ہے، اور نعوذ باللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی شاعر نہ تھے۔ لینذرا من کان حیا، لینذرا تاکہ وہ ڈرائے، قرآن یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائے، من کان حیا ایسے شخص کو جو زندہ ہو، سوچ اور بچار کرنے والا ہو، عقل مند ہو، کیونکہ غافل تو مردے کی طرح ہے، یا اس کا دل زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلُ اور کافر پر بات ثابت ہو جائے، وہ عذاب والی بات لازم ہو جائے علی الکافرین کافروں پر، وہ لوگ جو تعمل اور غور اور فکر نہیں کرتے، وہ مردوں کے حکم میں ہیں۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، تو انشاءاللہ اس کو آگے ہم نیکسٹ درس میں پڑھیں گے۔